أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. معزز ناظرین اور سامعین، اس سے پہلے حج ہی کا بیان تھا اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو حج تمتع کرتا ہے تو اس کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ قربانی اگر وہاں نہیں دے پایا تو 3 روزہ وہاں رکھنا ہے حج کے درمیان، اور 7 روزہ جب واپس آئے تو. اہل عرب حج تمتع کو پسند نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، حج کے مہینوں میں حج کے وقت پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور حج اس کے بعد کیا جاتا ہے. حج کا عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کا احرام باندھ کر کے حج کیا جاتا ہے. اس لیے ناپسند کرتے تھے. حج قران جو کیا ان لوگ کہتے تھے، اور اختلاف بھی علماء کرام کے درمیان یہ رہا ہے کہ حج قران بہتر ہے یا حج تمتع. بہرحال یہ مسئلہ اوپر آ گیا. یہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حج کے مہینے متعین ہیں. وہ کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ. یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اور اس مہینے میں حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں. اور اصل حج 5 دن ہے جو ذی الحجہ کے مہینے میں پایا جاتا ہے. حج کی فرضیت، حج، روزہ اور نماز، روزہ اور زکوٰۃ، یہ تو 2 ہجری میں فرض ہوا. روزہ اور زکوٰۃ یہ 2 ہجری میں فرض ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اس کے بعد دوسرے ہجری میں روزہ بھی فرض ہوا اور زکوٰۃ بھی فرض ہوا. اور نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1.5 سال پہلے فرض ہوا نماز. اور حج 9 ہجری کو فرض ہوا. اب یہاں وہی چیز ہے کہ اصل یہ ہوتا تھا کہ حج میں سامان، ضروریات کا سامان لے کر کے جانا ہے اور وہاں رہنا ہے. جیسے کہ آج کے دور میں جو حج کرنے جاتا ہے تو اس کو 40 دن تک رکھا جاتا ہے. بہت کام ہے. صرف حج ہی نہیں بلکہ زیارت قبور، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ہے، روضہ اقدس کی، اور پھر وہاں مسجد نبوی میں 40 وقت کی نمازیں ادا کرنا ہے، جن کی فضیلت بہت آئی ہے کہ جو شخص 40 وقت کی نماز ادا کرے گا میری مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں، تو میں اس کو سفارش کروں گا. اس لیے وہاں حاجی لوگوں کو 40 وقت کی نماز پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور وہاں 8-10 دن بھی رہنا پڑتا ہے. وہ الگ مسئلہ ہے. زیادہ راہ، سفر خرچ لے لینا بہتر ہے. یہ آیت نازل ہوئی ہے. یمن کے لوگ جو حج کرنے کے لیے آتے تھے، یمن کے لوگ، تو وہ خالی ہاتھ آتے تھے یا تھوڑا بہت سامان لے کر آتے تھے، اور یہاں مکہ میں آ کر کے پھر ہاتھ پھیلاتے تھے کہ ہمارا سامان ختم ہو گیا. پھر یہاں سوال کرتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر کے کہہ دیا کہ وہاں جو ہے کیا ہے، زیادہ راہ لے لیا کرو اور سفر خرچ لے کر کے جایا کرو، یہ بہتر ہے. عقل مند والوں کو کہا یہ کہ اور پھر سوال کرنے سے بچو. راہ مسئلہ آگے جو آیت ہے اس میں یہ بیان کیا گیا پھر کہ اگر تم وہاں جا کر کے پھر ایسا کر سکتا ہے کہ جیسے تجارت کے ذریعے سے آپ کما رہے ہیں تو اس میں آپ کو کمانے کی اجازت ہے، کما سکتے ہیں. پھر یہاں سے مسئلہ ہے کہ جیسے عرفات سے جب واپس لوٹیں گے
عرفات کے میدان سے جب واپس ہوں گے، لوٹیں گے، تو اللہ کو یاد کرنا ہے، اور وہاں سے پھر مشعر حرام یعنی مزدلفہ جانا ہے، تو وہاں جا کر کے کیا ہے بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ عرفات میں یہ حج کے ارکان میں سے ٹھہرنا وہاں فرض ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو حدیث آیت آ رہی ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ جیسے جہاں سے نکل رہے ہیں، جہاں سے لوگ واپس ہو رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، وہاں سے تم سب بھی لوٹو۔ ہوتا یہ تھا کہ عرب کے لوگ عرفات سے نکلتے تھے اور قریش کے لوگ مزدلفہ سے۔ تو یہ ہوتا تھا اصل میں کہ جو ہمس تھے، ہمس والے، جو شدت پسند اور جو اپنے آپ کو بڑا مالدار اور اچھا گھرانہ سمجھتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ ہم لوگ یہ کیا ہے، ہم لوگ آگے رہیں گے، پیچھے نہیں رہیں گے۔ اسی لیے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم نازل کر دیا ہے کہ یہ کیا ہے جہاں سے سب لوگ نکل رہا وہیں سے نکلنا ہے، آگے پیچھے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ترجمہ دیکھیے، پھر دھیرے دھیرے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے معین ہیں، معین تعین کی گئی ہے، تعین ہے، فکس ہے، معین ہے، معلوم ہے۔ اور جو کوئی حج فرض کر لے ان مہینوں میں، جو کوئی ان مہینوں میں حج فرض کر لے، لازم کر لے۔ یہاں حج فرض کرنے مطلب یہ کہ احرام باندھنا، جو کوئی احرام باندھ لے، اب حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، احرام باندھ لیا تو اب اس کے اوپر لازم ہے کیا کرنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو کوئی بے پردگی کی بات نہ کرے، ولا فسوق اور نہ گالی دے، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرے۔ جو حج جس پر فرض ہے، جو حج اپنے اوپر لازم کر لے، یعنی جو احرام باندھ دیا حج کا، تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نہ بے پردگی کی بات کرے، رفث بھی نہیں کر سکتا ہے، اس سے پہلے بیان کیا گیا رفث کیا چیز ہے، رفث بھی نہیں کر سکتا ہے، ولا فسوق، اور نہ فسوق میں کیا ہے گالی دینا، گالی بھی نہیں دے سکتا ہے احرام باندھنے کے بعد، اور نہ جھگڑا کر سکتا ہے فی الحج، حج میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم کرو گے بہتر اللہ کو معلوم ہے، یعنی جو اچھا کام کرو گے یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، اور زاد راہ لے لیا کرو، اس لیے کہ بہتر زاد راہ، اس لیے کہ بہتر زاد راہ وہ بچنا ہے، زاد راہ، بہتر زاد راہ کیا ہے، وہ پرہیزگاری ہے، بچنا ہے۔ جو سوال کرتے تھے امن کے لوگ آ کر کے کہ میرا سامان ختم ہو گیا، تو یہ کیا ہے، یہ بچنا ہے اس سے۔ واتقونی، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مند والو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ تلاش کرو تم فضل اپنے رب کی، یہ ہے، یعنی اگر تجارت کر رہا ہے جا کر کے، حج کرنے گیا اور کچھ مال بھی جا کر کے دے گیا ہے، وہ وہاں تجارت کر رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور پھر حج کر لیا، تو اس سے کیا کوئی گناہ نہیں ہوگا، مانگنا نہیں ہے، تجارت کر لینا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، عند المشعر، مشعر الحرام، تو اللہ کو یاد کرو کہاں، مشعر حرام کے پاس، مشعر حرام میں مزدلفہ میں۔ جب عرفات میں اللہ کا ذکر کر لیا، اللہ کے احکام کو ادا کر لیا، تو اب مزدلفہ میں بھی یہ کیا ہے، اللہ کو یاد کرو اور ذکر کرو اللہ کا۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اس کو جیسا کہ تم کو اس نے ہدایت دی، جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسا ہدایت دیا ہے تم لوگوں کو، ویسے ہی جو کیا ہے اللہ کو یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگرچہ تم اس سے پہلے ناواقف تھے، ضالین، اس سے پہلے ناواقف تھے، کچھ معلوم نہیں تھا،
حج کے احکام سکھائے، مناسک حج سکھائے، پورا طور طریقے سکھائے، پھر حج کرنے کا طریقہ بتائے، سلیقہ بتائے۔ مسئلہ ہے کہ عرفات کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ عرفات کے میدان کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ فلاں جگہ عرفہ کے میدان ہے، تو بتاتے رہے تو جانتے رہے، اور جان لینے کے نام ہے عرفہ، پہچاننا، جان پہچان ہو جانا، تو جان پہچانتے قربانی کرنے کی جو جگہ ہے، تو پھر یہ کیا پہچان لی کہ کہاں ہے، تو عرفات کے میدان کو اسی لیے عرفہ کہا جاتا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اور اگر پھر لوٹو جہاں سے لوگ لوٹے، یا پھر واپس ہو جہاں سے اور لوگ واپس ہو، واستغفر اللہ، اور اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو، یعنی جہاں سے لوگ لوٹے وہیں سے لوٹو۔ وہی چیز ہم نے بتا دیا ہے اس سے پہلے کہ عرب کے لوگ یہ کہتے تھے، عرب کے لوگ جیسے عرفات میں ہیں، تو قریش کے لوگ مزدلفہ میں ہیں، تو عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ یہیں کے باشندے ہیں، تو ہم لوگ یہیں مسجد حرام میں رہیں گے، اور عام لوگوں کے پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتا تھا، آر سمجھتا تھا، اور وہ الگ سے کیا کرتا تھا۔ اسی کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر ثم افیضوا، پھر وہ لوٹو جہاں سے لوگ لوٹے، جہاں سے لوگ لوٹیں گے، سارے لوگ جہاں سے لوٹیں گے وہیں سے سب کو لوٹنا ہے۔ سب یہی کیا ہے، اگر کوئی عرفات میں گیا ہے عرفہ کے میدان میں، تو اس عرفات کے میدان میں سب کو جانا ہے، کوئی مزدلفہ میں گیا تو سب کو جانا ہے، کوئی حج میں حج مسجد حرام کے سامنے آیا تو سب کو وہیں آنا ہے، ایک لائن سے سب کو آنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج کوئی ایک دوسرے کے پیچھے نہ آئے، سب کو آنا ہے ایک ساتھ۔ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے مدد طلب، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پس جب تم پورا کر چکو حج کے ارکان پورا کر چکو، بس یاد کرو اللہ کو جیسا کہ تم یاد کرتے ہو اپنے باپ دادا کو، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو، یا زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ عرب کے لوگ مسجد حرام کے سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے بہت زیادہ اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتا تھا، بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے باپ دادا کو جیسے یاد کرتے ہو، اسی طرح یا اس سے بھی زیادہ کہ اللہ کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور لوگوں میں سے بعض وہ جو کہتے ربنا، اے ہمارا رب، عنایت فرما ہمیں دنیا، ہمیں دنیا عنایت فرما، ہمیں دنیا دے دے، وَمَا لَهُ، اور اس کے لیے نہیں آخرت میں کوئی حصہ، خلاق کوئی حصہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے تھے وہاں، جیسے اپنے باپ دادا کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم کو دنیا ہی دے دیجئے بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہ دنیا طلب کر رہا، صرف اس کو دنیا ہی بس۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی، اے ہمارا رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ کیا کہتے ہیں؟ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، اور ان میں سے بعض لوگ، اور ان میں سے بعض لوگ من یقول، وہ جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارا رب ہمیں دنیا میں
भलाई अता फरमा, व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, और हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा, व क़िना अज़ाबन्नार, और हमें जब दोज़ख के अज़ाब से बचा। ये दुआ है, बहुत जामे दुआ है, जामे और माने दुआ है। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरीज़ के पास पहुँचे। वो मरीज़ बीमार थे और बीमारी में मुब्तला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर के पूछे कि ये बताओ कि तुम क्या मांगते थे दुनिया में? तो कहा कि हम ये क्या है, हम ये कहते थे कि अल्लाह हमको आखिरत में जितना अज़ाब दीजिएगा वो अज़ाब हमें दुनिया ही में दे दीजिए। क्या कहते थे कि अल्लाह हमको आखिरत में जो अज़ाब हमें मिलना है, जो अज़ाब हमको दीजिएगा वो अज़ाब हमें दुनिया ही में दे दीजिए, ये दुआ करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, तुम कैसे हिम्मत किया आखिरत के अज़ाब को बर्दाश्त करना दुनिया में? तुम्हें तो ये कहना चाहिए था, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये अल्लाह हमें, ये हमारा रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी हमें भलाई अता फरमा, ये दुआ करना चाहिए। हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दुआ में जब भी दुआ करते थे इस दुआ को ज़रूर पढ़ा करते थे, ये दुआ ज़रूर पढ़ा करते थे। हम सब भी ये क्या है, इस दुआ को मामूल बना लें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये क्या दूसरा पारा और दूसरा पारा के बीच में है आधा, दूसरा पारा 201 आयत नंबर है। अब कहते हैं कि उनमें से बाद लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उनमें से बाद लोग कहते हैं कि ए हमारा रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। और यही लोग हैं कि उनके लिए हिस्सा है जो कुछ उसने कमाया ने उनके कमाई का हिस्सा है। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ताला जल्द हिसाब, इतना जल्द कि आदमी ऐसे करेगा ऐसे खोलेगा हिसाब ले लेगा अल्लाह ताला, इतना जल्दी। आँख पलक झपकने तक ये क्या है, पलक झपकने से पहले पहले ले लेगा अल्लाह ताला हिसाब। ऐसे आदमी करेगा तब तक हिसाब किताब हो गया। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। यही लोग हैं कि उनके लिए हिस्सा उनके कमाई का जो उन्होंने काम किया। वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिम मादूदात, और याद करो अल्लाह को, कहाँ याद करो, मीना में। कहाँ याद करना है, मीना में। और याद करो अल्लाह को मीना में चंद दिनों में, वो दिन जो क्या चंद दिन है उसमें जो क्या अल्लाह को याद करना मीना में। फमन तअज्जल फी यौमैनि फला इस्मा अलैहि, और जो कोई जल्दी करे 2 दिन में तो कोई गुनाह नहीं इस पर। वमन तअख्खरा फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। और जो कोई ठहरे रहे, ताख़िर करे, और जो कोई ठहरे रहे यानी 2 दिन से ज़्यादा रुके रहे, जो कोई ठहरे रहे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये बात उस शख्स के लिए जो अल्लाह से डरता है। और डरो अल्लाह से और जान लो कि बेशक तुम सब उसके तरफ जमा किए जाओगे। बात यह है कि मीना में रुकना है और वहाँ रमी किया जाता है। जब वहाँ रमी किया जाता है तो कहा गया है कि जैसे कोई 2 दिन रहा और 2 दिन रहने के बाद अगर शाम में निकल गया वहाँ से तो फिर निकल सकता है। तीसरा दिन अगर नहीं रुका तो फिर जो शाम में निकल सकता है, कोई गुनाह नहीं। और अगर कोई ये कहे कि नहीं 2 दिन रुक गया और तीसरा दिन भी ये क्या है, जैसे रात में नहीं निकलना है, रात भी रह जाएंगे और सुबह भी निकलेंगे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। रहा मतलब कंकरी फेंकने का मसला, रमी ये क्या है, कंकरियों फेंकने का मसला, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के अलावा जितने इमाम हैं वो सब कहते हैं कि जो रात में रुक गया, रात में सब रात तक रुका तो वो रात में भी रुक जाए और सुबह ये क्या है निकले कंकरी मारने के बाद। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रात में अगर कोई निकल रहा तो निकल सकता है 2 दिन कंकरी मार के भी।
تو اسی کو یہاں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ، اور یاد کرو مینا میں، اور یاد کرو اللہ کو مینا میں چند دنوں میں. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور پس جو کوئی جلدی کرے 2 دن میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو کوئی تاخیر کرے یعنی ٹھہرے رہے 3 دن تک تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لِمَنِ اتَّقَىٰ، یہ بات اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک تم اس کے طرف لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. حشر جمع ہونا، حشر نشر جمع ہونا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اس آیت کا شان نزول ہے کہ منافق لوگ یہ کہتا تھا، جیسے ایک جنگ میں کچھ صحابہ کرام کا صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، تو اس جنگ میں گئے صحابہ کرام اور آ گئے. اس میں جب گئے تو واپس آئے تو ہار کے آئے، شکست کھا کر. تو واپس آئے تو جو منافق تھے وہ کہنے لگے کہ ان لوگ گھروں میں بھی چین سے نہیں رہا اور گیا تو نبی کے فرمان کے مطابق بھی عمل نہیں کیا. اور کن سے کہا؟ یہ عاصم اور مرشد، ان 2 صحابی سے کہا کہ تم سب گھروں میں بھی چین سے نہیں رہا، چل گیا، اور پھر جب واپس آیا تو پھر ہار کے آیا، جیت کے آنا چاہیے. تو دیکھیے بات تو بہت اچھی ہے کہ گھر میں بھی چین سے نہیں رہا اور چلا گیا جہاد میں، اور جب جہاد میں گیا تو وہاں سے ہار کے آیا. بات تو بہت اچھی ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کہا؟ منافق تھا نا وہ کہنے والا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو جس کی بات، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے قَوْلُهُ، جس کی بات دنیا زندگی میں آپ کو دلکش معلوم ہوتی ہے، آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہے. یہ بات دیکھیے، یہ بات تو بھلی ہے لیکن یہ ہے بدمعاش ان لوگ. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے کہ جس کی بات دنیا زندگی میں آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہے. وَيُشْهِدُ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو معافی ضمیر کا، معافی ضمیر کا. اللہ کو گواہ بناتا معافی ضمیر، اپنے دل کے بات پر جگہ اس کے دل میں کیا ہے؟ گواہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہے. جھگڑالو ہی نہیں بلکہ سخت جھگڑالو ہے. ان لوگ منافق یہ کیا ہے؟ سخت جھگڑالو. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب یہ پھرتا ہے پیٹ پھر کر کے پھر جاتا ہے، اور جب یہ پھرتا ہے سعیٰ تو دوڑتا ہے فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ فساد کرے، فیہا اس میں زمین میں، ویہلک الحرث اور کھیتیوں کو برباد کرے، ہلاک کرے، والنسل اور نسلوں کو نابود کرے، النسل کو نیست نابود کرے. تو ان لوگوں کا یہ کام ہے. یہ بہت اچھی بات کہا نے. اچھی بات کیا کہا؟ اچھی بات یہ کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان لوگ تو گھروں میں چین سے نہیں رہتا اور گیا تو نبی کے احکام کو پورا نہیں کیا. بات تو بھلی ہے لیکن یہ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ان کی بات تو آپ کو اچھی لگتی ہے نبی، لیکن یہ گواہ بناتے ہیں اللہ کو اپنے دل کے بات پر، حالانکہ یہ سخت جھگڑالو ہے. جب یہ پھرتا ہے آپ کے پاس سے تو پھر یہ لوگ زمین میں دوڑتا ہے اور فساد مچاتا ہے اور ہلاک کرتا ہے، کھیتیوں کو برباد کرتا ہے اور نسلوں کو نیست نابود کر دیتا ہے. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ ڈرو اللہ سے تو اس کو غرور گناہ پر آمادہ کرتا ہے. تو اس کو کیا ہے؟ اس کو غرور اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، تو اس کا حساب کیا ہے؟ جہنم ہے. تو اس کے لیے جہنم کافی ہے. اس کا حساب کیا ہے؟ جہنم ہے. وہ جہنم کا سزاوار ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے وہ ہے جو بیچ ڈالتے ہیں اپنے آپ کو، بیچ ڈالتے ہیں اپنے نفس کو اللہ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں.
اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کیا بیچ ڈالتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے بندوں پر، اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں کافہ، پورے طور پر، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اسلام میں، پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اسلام میں، اسلام کے سہام 8 ہیں۔ اسلام کے سہام کیا ہے؟ 8 ہیں۔ کیا کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور عمرہ۔ حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ اسلام میں سہام 8 ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ 8 چیزیں سہام اسلام میں۔ تو اسلام میں داخل ہو جاؤ پوری طریقے پر، تو یہ 8 چیزوں پر پورے کے پورے طریقے ہیں، یہ سب میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم پر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یعنی شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پس اگر تم ڈگمگا جاؤ بعد اس کے کہ آ چکا تمہارے پاس واضح نشانیاں، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں سوائے یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے اور کام تمام کر دے اور معاملہ پورا کر دے، یا پورا ہو جائے، معاملہ پورا کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب امور لوٹ کر کے جاتے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے یہ کیا ہے کہا تھا کہ اللہ ہم سب کو یہ کیا ہمیں اللہ کو دکھائیے تب ہم ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ خود کہے کہ ایمان لاؤ تب لائیں گے۔ تو کیا یہ کفار یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو کیا بادلوں کے سائبانوں میں آئے اور فرشتے بھی آئے اور کام تمام کر دیں ان لوگوں کے، اور یہ ہو جائے کہ یہ کیا کافروں کو جو سزا ملنا ہے وہ سزا مل جائے، اور اس مسلمانوں کو جو اجر ثواب ملنا ہے وہ اجر ثواب مل جائے، ایسا ہو جائے؟ یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ سب کام جو کیا ہے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔